کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر ملنے والا ڈسکاؤنٹ جائز ہے؟ سب بینکنگ سے ظاہر تعلق، آپ زیادہ اچھی رائے دے سکیں۔ جی بس اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ جو کریڈٹ کارڈ پر جو ملنے والے پوائنٹس ہے، یا اس کو آپ کیش بیک کہے یا اضافہ کہے یا کوئی بھی نام دے، تو وہ کسی بھی بینک سے ہو اور کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کو ہو تو اس کی تمام صورتیں درست ہے، جائز ہیں۔ کسی بھی بینک سے مطلب یہ ہے کہ وہ سودی بینک ہے، غیر سودی بینک ہے، اور کسی بھی اکاؤنٹ پر مطلب یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے یا کوئی اور اکاؤنٹ ہے۔ تو چونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو کارڈ ہولڈر ہے وہ قرض لے رہا ہوتا ہے اس ادارے سے جس نے کارڈ جاری کیا ہے، اور کارڈ جاری کرنے والا ادارہ وہ قرض دہندہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اگر آپ کو مثلاً 1000 روپے قرض دیے ہیں اور پھر میں آپ کو کسی نام سے کوئی انعام یا اضافی رقم دیتا ہوں، تو اس پر سود کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ لاگو نہیں ہوتی، اس لیے کہ سود یہ ہے کہ قرض خواہ یعنی قرض لینے والا جو ہے وہ قرض دینے والا قرض لینے والے سے کچھ اضافی وصول کرے۔ یہاں جو قرض دینے والا ہے وہی اضافہ دینے والا بھی ہے۔ تو یہ چونکہ سود کی تعریف میں نہیں آتا اور اس کے پیچھے کچھ مقاصد ان لوگوں کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مارکیٹنگ کے ٹولز ہیں مختلف، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ بات الگ سے پیش نظر رہے جو بار بار کہی جا چکی ہے کہ کریڈٹ کارڈ میں چونکہ سودی معاہدہ کرنا پڑتا ہے الفاظ اور دستخطوں کی حد تک، تو اگر کوئی اس سے جو سودی شقے ہے اس پر عمل کرنے سے عملاً اجتناب بھی کرے تب بھی سودی معاہدہ کا کرنے کا گناہ تو اس کو ہوتا ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ پر جانا ہی سخت مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ جب تک شدید مجبوری نہ ہو تو کریڈٹ کارڈ خریدنا، لینا، استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو وہ گناہ الگ سے ہوگا، لیکن جو یہ پوائنٹس اور جو چیزیں اضافی ہے اس کو سود نہیں کہا جائے گا، اس کا استعمال درست ہے۔ ڈیبٹ کارڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ پھر ذرا تفصیل طلب ہے کہ جو اسلامک بینکس ہیں، غیر سودی بینک ہے، تو ان میں کرنٹ اکاؤنٹ کی حقیقت فقہی لحاظ سے چونکہ الگ ہے اور سیونگ اکاؤنٹ کی حقیقت بالکل الگ ہے، تو کرنٹ اکاؤنٹ پر اگر یعنی کسی کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور اس نے ڈیبٹ کارڈ بنوایا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس کو اضافی پوائنٹس ملتے ہیں، اور یہ جو پوائنٹس ہے یہ صرف کریڈٹ کارڈ والوں ہی کو ملتے ہو، وہ اس کو جن کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے صرف انہی کو ملتے ہو، کارڈ ہولڈر کو دوسروں کو نہ ملتے ہو، تو پھر وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قرض کے اوپر کوئی اضافی چیزیں وصول کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اگر اکراس دی بورڈ ہو اور تمام اکاؤنٹ ہولڈر کو ملتے ہوں، یا جو مضاربہ اکاؤنٹ ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، ان کارڈ ہولڈروں کے لیے یہ ہے تو پھر وہ جائز ہے، کیونکہ اس پہ قرض کی ترکیب پیچھے نہیں ہے، تو جب وہ نہیں ہے تو پھر سود کی جو حقیقت ہے وہ بھی وہاں نہیں پائی جائے گی۔ البتہ جو سودی بینکس ہے جتنے بھی ہے، تو اس میں جتنے بھی اکاؤنٹ ہے اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ تقریباً تمام میں ایک ہی ہے کہ جو رقم ان کو دی جاتی ہے وہ حقیقتاً قرض ہوتی ہے بینک کے ذمے، اور پھر بینک کبھی اس پر منافع دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، تو وہ اس لحاظ سے پھر کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کی قسمیں بنتی ہے۔ لیکن جو فقہی حقیقت ہے سب کی یکساں ہے کہ اس میں قرض کا معاملہ ہوتا ہے، جو ڈپازیٹر ہے وہ قرض دینے والا ہے اور جو بینک ہے وہ قرض لینے والا ہے، تو وہاں جو ڈیبٹ کارڈ پر جو کچھ دیا جائے گا تو وہ پھر جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ قرض پر اضافہ لینے کی ایک صورت ہے جو کم از کم مکروہ تحریمی کے درجے میں ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، تو سود کے حکم میں تو یقیناً ہے، تو اس سے پھر اجتناب لازم ہے۔